جو عامل موکلات کے ذریعے عمل کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ موکلات جو ہیں یہ ایک مخفی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے اندر سفلی موکلات بھی ہوتے ہیں، ہاں جی، جن کو ہم قابل احترام نہیں سمجھتے، سفلی موکلات، اور ایک نوری یا علوی موکلات ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر کسی صاحب نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے نتیجے میں کسی موکل سے اس کا تعلق بن گیا اور اس موکل کے ذریعے سے کوئی کام وہ کرواتا ہے، تو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے اس بات پر کہ یہ آیا شرع شریف کے مطابق ہے یا شرع شریف کے خلاف ہے۔ بس یہی اس کے درمیان امر فارق ہے، یہی فاصلہ ہے، ہاں جی، کہ وہ عمل جو آدمی کر رہا ہے یا کروا رہا ہے کسی سے، موکل سے بھی عمل کروانا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی دوسرے آدمی سے عمل کروا لینا، اس سے بھی عمل کروا لینا ایسا ہی ہے۔ تو لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ عمل خلاف شرع ہے تو ناجائز ہوگا، اور اگر شریعت کے مطابق ہے تو جائز ہوگا۔ مثلا اگر یہ عمل کرتا ہے، یہ کام کرواتا ہے موکل سے زوجین کے درمیان محبت پیدا کرنے کے، میاں بیوی ہیں نا، ان کے درمیان آپس میں نفرت ہو گئی ہے، ہاں جی، وہ آپس میں وہ صحیح طرح نہیں رہتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اگر یہ موکلات کے ذریعے سے اگر کوئی کام کیا جائے، کوئی عمل کیا جائے تو یہ جائز ہے، ہاں جی، بلکہ یہ اگر اس کام کو کار ثواب سمجھ کر تو وہ کرے گا تو اس میں اس کو ثواب بھی ملے گا، پیسے بٹورنے کے لیے کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح اگر میاں بیوی، مثلا میاں بیوی یا ماں باپ اور اولاد کے درمیان اگر کوئی شخص نفرت پیدا کرنے کے لیے، یہ عام طور پر آج کل یہ اسی طرح کے ہیں، کسی کے کاروبار کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کسی شخص کی تندرستی اور صحت کو برباد کرنے کے لیے، کسی کا کوئی اچھا نیا کوئی کام وہ کر رہا ہے، ہاں جی، تو اب یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے وہ سنبھالا ہے تو دینی کام کے اندر ہی رہے ہیں اور دینی کام ہی کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، بہت بڑی عالی شان مسجد بنا رہے ہیں، ہاں جی، مدرسہ بھی بہت بڑا بنے گا، وہاں پوری بہت بڑی یونیورسٹی بنے گی۔ تو کئی عامل حضرات جو ہیں وہ کچھ حاسدین کے کہے کہلائے پر وہ ہمارے اس کام کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور اگر ہم اس کا ڈیفنس روحانی طریقے سے کرنا نہ جانتے ہوں یا نہ کرتے ہوں تو یہ کام ہمارا جو ہے یہ کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا، ہاں جی، خاک اڑ جاتی ہے، ایسے کام کیے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو معاف نہیں کرتے، مدرسوں کو معاف نہیں کرتے، ہاں جی، تدریس اور تعلیم کے طریقے کو معاف نہیں کرتے، بس اگر کسی شخص کے ساتھ حسد ہو گئے یا جلن ہو گئی کہ جی کہ یہ مثال کے طور پر یہ کیوں لوگوں کے درمیان اس کی مقبولیت کیوں ہے، یا یہ فلاں کام کیوں کر رہا ہے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں کر رہا ہے، تو اس لیے بند کروانا یا کچھ اس طرح کا کرنا، یعنی الغرض کوئی بھی گنہگاری کا کام جو ہے وہ کرنا جو ہے عاملین کے عاملوں کے ذریعے کروانا یا عامل جو ہے موکرین کے ذریعے جو کرواتے ہیں، یہ سب خلاف شرع اور حرام 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 ہے، کبھی اس کے قریب بھی مت پھٹکیں۔ اب بہت سارے ہمارے پیچھے بھی ہیں پڑے ہوئے، بہت سارے ہیں جی، ہاں جی، بہت سارے ہمارے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں بہت سارے کیا نام ہے وہ ایسے بھی ہیں جو ہندو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جو عیسائی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بیڑا غرق، ہاں جی، اور کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے بارے میں۔ اب ہم نے صرف اتنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے
ویسے تو ہم سب الحمدللہ یہ کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں، گھر کے سارے لوگ کافی کچھ کرتے ہیں، کافی کچھ پڑھتے ہیں چیزیں حفاظت کے لیے۔ زیادہ کام اس سلسلے میں جو نا ہمارا جو بڑا بیٹا ہے محمد عبداللہ جیلانی وہ کرتا ہے، وہ 6-7 گھنٹے روزانہ پڑھائی کرتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے سخت جو عملیات ہیں وہ بھی ہیں اور پڑھائیاں بھی ہیں، وہ کرتا ہے۔ لیکن میں نے اس کے لیے نا ایک حد بندی کر دی، اس سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا۔ ایک تو یہ کہ صرف اگر کسی کا فائدہ ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی دوسرے فریق کا نقصان، اس کے لیے جو ہے وہ کر لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ خدمت خلق میں شامل ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی برائی کے لیے کوئی چاہتا ہے یا کوئی خلاف شرع کام کے لیے، تو مت اس کے قریب بھی پھٹکو، اس کو اٹھا کے باہر نکال دو کان سے پکڑ کے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جب ہمارے خلاف لوگ عملیات کرتے ہیں اور لوگ بہت کچھ سفلی اور خراب چیزیں ہمارے خلاف کرتے ہیں، اس سلسلے میں میرا بیٹا جو ہے بہت کچھ پڑھائی کرتا ہے ڈیفنس کے طور پر، تو اس کو میں نے پابند کیا ہوا ہے کہ خبردار کسی کا نقصان جو ہے نا اس کا ارادہ پڑھائی میں نہیں کرنا ہے جی۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور مسلمان ہمارا دشمن ہے، ہمارا نقصان چاہتا ہے، جو کچھ بھی چاہتا ہے، ہمارے خلاف عملیات بھی کرتا ہے، صرف اتنا کر لو کہ ان کے جو عملیات ہیں جی وہ ان کی تاثیر رک جائے، ان کی عملیات کی تاثیر جو ہے وہ باطل ہو جائے اور اپنا تحفظ ہو جائے، بس اسی حد تک ہمارے لیے اجازت ہے۔ اس سے آگے کہ ہم ان کو بھی ویسا ہی عمل ان کے خلاف کریں، اس بات کی اجازت جو ہے وہ شرع شریف نہیں دیتی۔ تو ان چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ سوال عوام الناس کے لیے بھی یہ اہم ہے، مگر ان سب سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ سوال جو ہے یہ جو لوگ عملیات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔